السلام علیکم دوستو، آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں اس یکم رمضان کو ایسی عظیم الشان تبدیلیاں آئی ہیں جنہوں نے دنیا کا رخ موڑ دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم صرف عبادت کی بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان 7 بڑے تاریخی واقعات کا ذکر کریں گے جو ٹھیک یکم رمضان المبارک کو پیش آئے۔ میں ہوں محمد اکرم اور آپ کو اپنے چینل پس داستاں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نزول صحیفہ ابراہیم سب سے پہلا اور پرانا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب مسند احمد حدیث نمبر 16536 میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا کو توحید کا نیا سبق مل رہا تھا۔ رمضان کا رشتہ شروع سے ہی علم اور کتابوں سے رہا ہے۔ یکم رمضان 20 ہجری حضرت عمر بن العاص صرف 4000 سپاہیوں کے ساتھ مصر کی سرزمین پر کھڑے تھے۔ ان کے سامنے بابلیہ کا وہ مضبوط قلعہ تھا جسے فتح کرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن العاص نے یکم رمضان کو اپنی حکمت عملی بدلی اور قلعہ کا محاصرہ سخت کر دیا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد مانگی، جنہوں نے 4000 مزید مجاہدین بھیجے، جن میں حضرت زبیر بن العوام جیسے عظیم جرنیل شامل تھے۔ امام ابن خطیر اپنی کتاب البدایہ و نہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 102 میں لکھتے ہیں کہ اس فتح نے نہ صرف مصر سے بیزنٹائن امپائر کا خاتمہ کیا بلکہ پورے افریقہ میں اسلام کی بنیاد رکھ دی۔ اس فتح کے بعد افریقہ میں اسلام کے دروازے کھل گئے اور آج مصر دنیا کا ایک بہت بڑا اسلامک سینٹر ہے۔ صوفی ازم اور روحانیت کا ایک بہت بڑا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کی ولادت یکم رمضان 470 ہجری کو ایران کے علاقے جیلان میں ہوئی۔ شیخ محمد بن یحییٰ کی کتاب قلائد الجواہر میں لکھا ہے کہ آپ نے بچپن ہی سے یکم رمضان سے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا، یعنی دن میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ واقعہ آپ کی عظمت کی پہلی نشانی تھا۔ ٹھیک 72 سال بعد 93 ہجری میں ایک 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم یکم رمضان کے قریب سندھ کے ساحل پر اترتا ہے۔ محمد بن قاسم کے پاس 6000 مخصوص عراقی سوار اور منجنیق تھی۔ ان کی سب سے بڑی منجنیق کا نام العروس تھا، جسے چلانے کے لیے 500 افراد کی ضرورت ہوتی تھی۔ یکم رمضان کو ان کی فوج نے دیبل کے علاقے پر پریشر بڑھایا۔ انہوں نے سب سے پہلے شہر کے درمیان موجود بڑے جھنڈے ریڈ فلیگ کو نشانہ بنایا، جس سے دشمن کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اس واقعہ کی مکمل تفصیل چاچ نامہ تاریخ ہند و سندھ میں ملتی ہے، جو کہ اس خطے کی سب سے پرانی دستاویز ہے۔ اس مہم نے اگلے 1000 سالوں کے لیے اس خطے کی تاریخ بدل دی۔ سائنس اور میڈیسن کی دنیا کا ہیرو ابن سینا، ماڈرن ریسرچ اور بعض تاریخ دان کے مطابق ابن سینا کی پیدائش یکم رمضان 370 ہجری کو ہوئی۔ ابن ابی شیبہ کی کتاب عیون الانباء میں ان کی لائف پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ابن سینا کی کتاب دی قانون آف میڈیسن 600 سال تک یورپ کی یونیورسٹیز تک پڑھائی جاتی رہی۔ ان کا یکم رمضان کو پیدا ہونا علم کی روشنی کا اشارہ تھا۔ دنیا کی پرانی ترین یونیورسٹیز میں ایک الازہر روشنی کا اشارہ تھا، اور یہ الازہر یونیورسٹی اس کی تعمیر کا آغاز
اور پہلی نماز جمعہ کا قیام رمضان 361 ہجری میں ہوا۔ یہ یونیورسٹی آج بھی اسلامک ایجوکیشن کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور اس کی بنیاد رمضان کی برکتوں میں رکھی گئی تھی۔ امام بخاری کے استاد اور مشہور محدث نعیم بن حماد، جن کا انتقال 1 رمضان 288 ہجری کو ہوا، انہوں نے فتنہ خلق قرآن کے خلاف بہت سخت سٹینڈ لیا تھا۔ تو دوستو، 1 رمضان ہماری تاریخ میں فتح، علم، روحانیت اور قربانی کا دن رہا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ فیکٹس بیسڈ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کومنٹ میں بتائیے کہ آپ کو اس میں سے کون سا واقعہ سب سے زیادہ حیرت انگیز لگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی داستان تک اللہ حافظ۔